السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید۔ حیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، اشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 41 یعنی 41واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہماری زیر مطالعہ احادیث 5225 سے 5236 ہم انشاءاللہ حسب معمول ترجمہ احادیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے احادیث کے اندر قابل وضاحت عبارات یا الفاظ ان کی بھی نشاندہی کریں گے، اور اسی طرح احادیث کی اسنادی حیثیت حسب ضرورت فائنڈ آؤٹ کریں گے یا ان کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گزشتہ اسباق کے حوالے سے کتاب الرقاق، جس کے ضمن میں مختلف ابواب آ رہے ہیں، اور کتاب الرقاق میں ایک بڑا باب جو کہ دلوں کو نرم اور لرزا دینے والی، دنیا سے بے رخی کر کے آخرت کی طرف متوجہ کر دینے والی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اس سلسلے میں رہنمائی۔ تو آتے ہیں آج کے سبق میں، دیکھتے ہیں کہ کون سی کتاب الرقاق کے حوالے سے احادیث ہیں ہمارے پاس۔ پہلی حدیث میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں، وہ اس سے مروی ہے، اور وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث نمبر 5225، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ قالت کہتی ہیں، کان لنا سترن، کہ ہمارے ہاں ہمارے پاس ایک پردہ تھا، فیہ تماثیل طیر، کہ جس پردہ میں، پردہ جو کہ لٹکایا جاتا ہے زیب و زینت کے لیے، یا بعض اوقات اپنا کہ باہر سے کسی کے اندر نظر نہ پڑ سکے، یہ مقصد ہوتا ہے اصل، اور اس کے ساتھ ہی اور بھی اس کے کئی ایک فوائد ہوتے ہیں کہ ہوا یا ان کے یا جس قسم کی مٹی وغیرہ کو بھی وہ روکتا ہے دروازے پر سے۔ تو کہتی ہیں کہ کان لنا ستر فی تماثیل طیر، ہمارے ہاں گھر میں ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں۔ تماثیل الطیر، یہ وضاحت ہے اس کی، انسانوں کی نہیں بلکہ پرندوں کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، تو اے عائشہ، حویلی ہے، اس پردے کو بھی بدل دیجئے، ہٹا دیجئے۔ فإنی، بے شک میں، اذا رأیتہ، جب بھی اسے دیکھتا ہوں، ذکرت الدنیا، تو میں دنیا کو یاد کرتا ہوں، یا یہ دنیا مجھے یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، یا دنیا میں میں محو ہونا شروع ہو جاتا ہوں۔ تو یہ حدیث پہلی ہے 5225، اس کی اسناد صحیح ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، اور اس میں جو الفاظ ہیں حویلی ہے، یعنی اے عائشہ اسے ہٹا دے۔ تو یہ حدیث عزیز طلبہ جانداروں کی تصاویر کی حرمت سے پہلے کی ہے، اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پردہ جو لٹکا دیا تھا کہ اس میں جانوروں کی تصویریں تھیں۔ تو یہ ممانع سے پہلے کی ہے، اور اسی میں ہی اتفاق ہے، کسی کو کوئی کلام نہیں، ائمہ جو اس پر متفق ہیں۔ اللہ تعالی اعلی و عالم بالصواب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا
اس کو ہٹا دو، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو اس وہاں سے جانوروں کی تصاویر والا جو پردہ تھا اس کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 5226 وان ابی ایوب الانصاری، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ قال، وہ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ قال، تو انہوں نے کہا اذنی اذنی اغنی وعظ یعظ، وعظ واز کرنا، نصیحت کرنا، مجھے نصیحت فرمائیے، واوجز، اور بڑی مختصر اور جامع مراد لے رہے تھے وہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی ہی جامع اور بڑی ہی اپنا مؤثر وصیت فرمائیے جو مختصر بھی ہو۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک، پھر سن لیجئے، جب تو کھڑا ہوا کرے اپنی نماز میں، صلی صلاۃ مودعن، تو تم نماز ایسے ہی پڑھا کرو جیسے کہ یہ نماز جو ہے وہ آخری میری زندگی کی آخری نماز ہے، یعنی وہ الوداعی نماز، اس کے بعد شاید نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ ولا تکلم بکلام، اور نہ کبھی ایسی گفتگو کر، بکلام، ایسا کلمہ، ایسی کلام نہ بول، اعذر منہ غدن، آج جس بارے میں تو کلام کر رہا ہے تو کل آئندہ تجھے اس سے معذرت کرنا پڑے، یعنی تعذر و معذرت کرے تو اس سے آئندہ کل، آنے والے کل میں۔ تو بہرحال کلام کو، گفتگو کو سوچ کر کرنا چاہیے تاکہ وہ آدمی کے حق میں رہے، آدمی کے خلاف نہ جائے۔ ٹھیک ہے، جب تک کلمہ منہ میں رہے وہ انسان قید میں ہے، لیکن جب وہ کلمہ منہ سے نکال دے تو پھر وہ انسان اس کی قید میں آ جاتا ہے۔ وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور اسی طرح بے رخی برت، بے پرواہ ہو جا، وَأَجْمِعِ، ہاں جی ٹھیک ہے جی، اور وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ، اور مکمل طور پر، ہاں اجمع الیاس کا معنی، یاس کا معنی ہوتا ہے نا امید، اور مکمل طور پر واجمع الیاس، پوری طرح سے نا امید ہو جا، مما، اس چیز کی بابت، فی عید الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہاں جی، تو ہم بہت زیادہ لوگوں پر تکیہ کرتے ہوئے اور امیدیں وابستہ کرتے ہوئے ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور ان کی خوشامدیں کرتے ہیں، اور جوں جوں ہم خوشامد کرتے ہیں اسی طرح ہی لمحہ بے لمحہ اس کا غرور اور کبر بڑھتا جاتا ہے، اور وہ آگے سے دے نہ دے وہ بات کی بات ہے، لیکن ہم اس کو اپنا معاشرے میں ایک ناسور بنا دیتے ہیں، ناسور، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کا رزق میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کسی بھی لوگوں کے ہاں کوئی بھی چیز ہو، جتنا بھی کوئی بڑا انسان ہو اور جتنا بھی کوئی اختیارات کا مالک ہو، یہ ذہن میں رکھو کہ وہ مخلوق ہے اور وہ خالق کا وہ بھی محتاج ہے، کس حد تک محتاج ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو وہ اجمل ایاس مما فی اید الناس، اور پوری طرح مکمل طور پر نہ امید ہو جا یا تعلق وابستہ، اپنی توقعات وابستہ نہ کر، مما، اس چیز کی بابت، فی اید الناس، جو لوگوں کے ہاتھ میں، جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ 5000، تو اس کے بجائے کہاں کیا کر، خالق کی طرف رجوع کر، اللہ جل شانہ کی طرف رخ کر کے دعا کر، اگر وہ دینا بھی چاہے گا کسی واسطے سے تو اللہ خود اس کے دل کو پھیر دے گا، کیونکہ لوگوں کے جو دل ہیں، ان قلوب بنی آدم بین اصابع الرحمن، اللہ کی ان ہاتھوں کے درمیان ہے لوگوں کے دل، جسے حیث شاء یقلبها حیث شاء متی شاء۔ تو اور کوئی چیز 5226 حدیث آ سیٹی گئی ادھر پڑی، جی۔ وہ تو اٹھنا پڑے گا۔ آگے ہے ہمارے پاس یہ 5226 حدیث،
بہرحال یہ حدیث سند کے اعتبار سے عزیز طلبا ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سند میں عثمان بن جبیر مجہول الحال، یہ حدیث مجہول الحال راوی کی، اور اس حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں دیگر۔ بہرحال میں نئیس المفہوم لا باس بہ یہ ایک نصیحت ہے، اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ اچھے ہیں جو کہ ذکر کیے گئے ہیں، اس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ باقی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدیث کے الفاظ واجمع الیاس مما فی اید الناس، ان کو انڈر لائن کیجئے کہ اپنی قسمت پر خوش رہ اور لوگوں کے مال و متاع سے بالکل امید ختم کر دے۔ 5227 حدیث ہے، وان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا یمن کی جانب، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یمن کی جانب جانے کا جو واقعہ ہے، یہ ذکر مختلف حدیثوں میں موجود ہے، تو یہاں بھی اس حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے، از خود یوسی ہے، اور انہیں وصیت فرما رہے تھے، وہ معاذ راکب، اس حال میں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے سواری پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، یعنی پیدل چل رہے تھے، تحت راحلتہ ہی، ان کی سواری کے ساتھ ساتھ، سبحان اللہ، یہ ہے قائد۔ لما فارغا، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نصیحت سے فارغ ہوئے، جو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رخصت کرتے وقت فرما رہے تھے، تو کالا، تو آپ نے یہ بھی فرمایا، یا معاذ، و اے معاذ، انکا عسا، کہ بے شک قریب ہے کہ اللہ تلقانی، یہ کہ تم نہ مجھے مل سکو، بعد عامی، یا ملاقات کر سکو مجھ سے، بعد عامی ہادہ، اس میرے اس سال کے بعد، شاید کہ اے معاذ تم مجھے نہ مل سکو، ولعلک، اور شاید کہ تم ان تمرا، تم گزرو، بے مسجدی حاضہ و قبری، میری اس مسجد کے پاس سے اور میری اس قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہو، جو تم گزرو میری وفات کے بعد۔ فبقا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے، جاشعا فر لفراق رسول، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں، جاشعا لفراق رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور فراق کے غم میں، صدمے میں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ التفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، یعنی اپنے راستے کی جانب، یعنی جو مدینہ، اقبل بوجہ ہی نحو المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے دوسری طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے اپنا رخ انور کیا، اقبل بوجہ ہی نحو المدینہ، مدینہ کی جانب، ہاں جی، مدینہ کی جانب جب آپ پھرے مڑے، قال، تو آپ نے پھر فرمایا، ان اول الناس بی، کہ میرے لوگوں میں سب سے بڑھ کر، قرب کے اعتبار سے، میرے قرب کے اعتبار سے، ہاں جی، میرے ساتھ قربت کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بڑھ کر، المتقون، متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، من کانو، وہ جو بھی ہوں گے لوگ، وحیث کانو، اور جہاں بھی ہوں گے، یعنی اس میں ایک قسم کی خوشخبری ہے۔ رول احادیث الاربعۃ احمد، ان چاروں احادیث کو جو اوپر ذکر ہوئی ہیں، ان کو امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند احمد میں بھی روایت کیا ہے۔ تو یہ 5227 حدیث، یہ حدیث کی اسناد جو ہے یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے۔ حدیث میں سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی منقبت، شان، مقام کا بیان ہوا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق اور وابستگی تھی، اس کا بھی ذکر ہے اس حدیث میں، اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی اور تشفی کا سامان بھی
حدیث میں موجود ہے کہ اے معاذ میرے بعد تقوی اختیار کرنا، اور ہر امتی کے لیے بھی یہ حدیث جو ہے تسلی کا موجب ہے کہ آخرت میں انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو سکے گا، اور تب بھی ہو سکے گا جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائی اور جو آپ نے نصیحت فرمائی اس میں۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ آتے ہیں حدیث کی جانب 5228 وان ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، تو وہ شخص کہ اللہ چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، ان یہدیہ، کہ اس کو ہدایت سے نوازے، ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اللہ۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، تو ہر وہ شخص کہ اللہ چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت سے نوازے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے لیے، یعنی دین اسلام کی پیروی کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور فرمایا، ان النورا، بے شک روشنی، اذا دخل الصدر، جب وہ داخل ہو جاتی سینے میں، ان فسخہ، تو سینہ جو ہے وہ اس کا یعنی سینے کا وسیع کشادہ ہو جاتا ہے سینہ، یعنی شرح صدر ہو جاتا ہے سینے کا۔ شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ سینہ کھل جاتا ہے، فراخ ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، اور ہدایت کی باتیں اس میں در آتی ہیں۔ فقیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل تلک من علم، کیا اس بات کی کوئی علامت بھی ہے، یعرف بہ، جس سے یہ پہچانا جا سکے، معلوم کیا جا سکے کہ اب اس فلاں صاحب ایمان شخص جو ہے اس کا سینہ کشادہ اور فراخ ہو چکا ہے ہدایت کے لیے، نور ہدایت کے لیے۔ ان النور اذا دخل الصدر انفسخ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور پھر تب یہ بھی فرمایا کہ بے شک روشنی یا نور جب داخل ہوتا ہے سینے میں، انفسخ، تو سینہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے یا کشادہ ہو جاتا ہے۔ فقیل یا رسول اللہ، تو کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل تلک من علم، کیا اس بات کی کوئی علامت بھی ہے، نشانی کی، جو رفب، جس سے یہ پہچانا جا سکے کہ فلاں صاحب ایمان کا جو سینہ ہے وہ ہدایت کے لیے، نور ہدایت کے لیے کشادہ ہو گیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ ایک تو یہ کہ التجافی من دار الغرور، ہاں جی، ایک تو یہ کہ التجافی کا معنی آتا ہے الگ ہو جانا، لا تعلق ہو جانا، التجافی دور ہو جانا، من دار الغرور، غرور کے گھر سے مراد دنیا ہے، دھوکے سے، دھوکے کے گھر سے ہیں، جیسے قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، وما حاضر حیات الدنیا الا متاع الغرور، غرور کے گھر سے یعنی الگ ہو جانا، دور ہو جانا، بے رخی برتنا، والانابۃ الی دار الخلود، اور اسی طرح متوجہ ہو جانا، رخ کرنا ہمیشگی کے گھر کی جانب، مراد آخرت کا گھر، والاستعداد للموت، اور تیاری کرنا، ہر وقت تیار رہنا موت کے لیے، قبل نزول ہی، اس کے اترنے سے پہلے پہلے، موت کا جھٹکا آنے سے پہلے انسان اس کے لیے تیار رہے۔ تو یہ ہے چیز۔ اللہ اکبر، سینہ کشادہ ہونے کی آپ نے جو بیان فرمائی، حدیث کی اسناد انتہائی ضعیف ہے، شدید ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عدی بن الفضل متروک راوی ہے، ٹھیک ہے جی، جب متروک ہو تو ضعف جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ حدیث میں الفاظ جو ان فسخ، اس کا مطلب ہے وہ کھل گیا، کشادہ ہو گیا، مراد سینہ ہے۔ آتے ہیں آگے، حدیث ہمارے پاس بلکہ دو حدیثیں ہیں ایک ساتھ، چونکہ متن ایک ہی ہے، الفاظ متن دونوں حدیثوں کے ایک جیسے ہیں، اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اختصار کے پیش نظر کیا کیا ہے کہ دونوں احادیث کے جو راوی ہیں وہ بھی ذکر کر دیے ہیں ترتیب کے ساتھ، اور ان کے جو مخرج ہیں، جن کو جو ان کو روایت کرنے والے ہیں، اور کتب حدیث ان کا بھی ذکر ہو گیا ہے
ترتیب سے. مثال کے طور پر 5229 یہ پہلی حدیث ہے وان ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم العبد جب تم دیکھو بندے کسی بندے کو جب تم بندے کو دیکھو یعطا زہدن فی الدنیا جو کہ عطا کیا گیا ہے زہد دنیا میں یعنی دنیا میں وہ زاہد ہے وقلت منطقن اور کم گوئی یعنی کم گفتگو کی بھی صفت اسے ملی ہوئی ہے حاصل ہے فاقتربوا منہ تو پھر اس آدمی کے تم قریب ہو جاؤ فإنہ یلقى الحکمت اس لیے کہ اس پر حکمت جو ہے وہ انڈیلی جاتی یا اتاری جاتی ہے. یلقى الحکمت یعنی وہ صاحب حکمت ہے وہ حکیم ہے کہ جو کم گو ہو اور زاہد ہو دنیا میں. رواہما البیہقی. اچھا اب یہ تو ان دونوں حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے. اب دوسری حدیث میں پڑھتا ہوں 5230 بالکل یہی ابان ابی خلاد ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابی ہیں ابو ہریرہ اور ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم العبد یعطى زہدا فی الدنیا وقلت منطق فاقتربوا فإنه یلقى الحکمت. تو الفاظ وہی ہیں ترجمے کی ضرورت نہیں میں نے کر دیا ہے. تو یہ دونوں حدیثیں جو کہ متن ایک ہے راوی مختلف ہیں صحابی تو ان کو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے روایت کیا ہے دونوں حدیث کو. اب دونوں کی تخریج الگ الگ یہ سن لیجیے ہیں تو دونوں ہی ضعیف حدیثیں ابو ہریرہ کی حدیث بھی اور ابو خلاد رضی اللہ عنہما دونوں کی حدیثیں جو ہیں یہ ضعیف ہیں. کیوں جی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند میں عبداللہ بن لہیہ یعنی یہ بڑا معروف راوی بار بار آتا ہے پہلے بھی ذکر ہوا اس کا ابن لہیہ یہ ضعیف راوی ہے اور مدلس بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ابو خلاد رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی آئی ہے اور یہ بھی ضعیف ہے. اسی طرح حدیث کا ایک اور طریق حلیۃ الاولیاء میں بھی آیا ہے یہ اسی متن کے ساتھ حلیۃ الاولیاء کتاب میں بھی اسی متن کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے اور اس کی جو سند ہے وہ بالکل ہی موضوع گئی گزری یعنی من گڑت ہے. واللہ عالم. حدیث میں الفاظ قلت و منطق ان کا معنی ہے کم گوئی. چلیے جی آگے ہمارے پاس حدیث آ گئی ہے غالباً نئے باب میں. یہ باب بھی کتاب الرقاق کے ضمن میں بڑا ہی پیارا باب ہے اور سبق آموز ہے نصیحت آمیز ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کا تعلق رحمت للعالمین کی سیرت طیبہ سے ہے یعنی آپ زندگی کیسے گزارتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو معاملہ تھا وہ کیسا تھا زندگی میں آپ کے ساتھ کس طرح کی زندگی تھی. فقراء کی فضیلت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزران کا بیان. باب فضل الفقراء فقراء کی فضیلت مراد صحابہ سر فہرست تھے رضی اللہ عنہم اجمعین وما کان من عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے بارے میں. الفصل الاول پہلی فصل ہے پہلی فصل میں پہلی حدیث آئی ہے 5231 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربا اشعثا ہاں جی متعدد بہت سے لوگ پراگندہ بالوں والے ربا اشعثا مدفوعن دتکارے ہوئے مدفوع دفع کیے گئے بالابواب دروازوں سے دتکارے گئے متعدد بہت سے اشعثا پراگندہ بالوں والے لو اقسما اگر قسم کھا لیں اللہ کے نام کی لابرہ تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. اللہ اکبر. رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو حدیث میں الفاظ ربا اشعثا کا ترجمہ ہے کہ کتنے ہی بکھرے بالوں والے لوگ ربا اشعثا اغبر مدفوع
اصل میں ایک حدیث میں جو الفاظ ہیں اس میں غالباً یہاں ربا اش آسا اغبارا یہ بھی الفاظ ہیں، غبار آلود بعض روایات میں، غبار آلود پراگندہ بالوں والے، مدفون بالابواب دروازوں پر دتکارے ہوئے، یعنی کوئی شخص ان کو اپنے دروازوں کے قریب نہیں آنے دیتا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہی وہ پیارے اور محبوب ہیں اللہ کو کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو وہ اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ ربا آشاسا کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، اتنے بکھرے بالوں والے لوگ۔ تو ایسے مطلب یہی ہے حدیث کا کہ ایسے مواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کر دیے جاتے ہیں بعض دفعہ ایسے لوگوں کو جو کہ بظاہر بالکل فقراء ہوتے ہیں لیکن اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، کہ ان کی قسم پوری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کی ایک لڑکی سے جو لڑائی ہوئی، حدیث میں آتا ہے، تو اس لڑائی کے دوران سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے، بہن نے، اس لڑکی کا دان توڑ دیا لڑائی میں۔ تو انہوں نے پھر آگے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر یہ دعویٰ دائر کر دیا اور قصاص کا مطالبہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ دانت کے بدلے دانت، قرآن مجید نے فرمایا کہ السن بالسن یا وسن بالسن والجروح قصاص کے الفاظ، والجروح قصاص، ان العین بالعین والانف بالانف، ہاں جی، وسن بالسن، یہ سارے قرآن مجید میں الفاظ ہیں، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور پھر اسی طرح جو زخم ہیں ان کے بھی قصاص۔ تو انہوں نے جب دعویٰ دار کر دیا تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ تو میری بہن جو ہے اس کا بھی دان توڑا جائے گا قصاص میں، تو انہوں نے اسی وقت یہ بات کہہ دی، قسم کھا لی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میری ہمشیرہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بڑے حیران بھی ہوئے، فرمایا کہ انس، اللہ تعالیٰ کا تو یہی حکم ہے کہ قصاص لیا جائے گا اور دانت توڑا جائے گا، دانت کے بدلے دانت۔ تو ابھی معاملہ یہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس کا بھی دانت توڑا جائے قصاص میں۔ تو اس پر ابھی عمل نہیں ہوا تھا کہ جو دعویٰ کرنے والے تھے وہ آئے اور وہ دیت پر راضی ہو گئے اور انہوں نے قصاص میں دانت توڑنے کا دعویٰ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو سبحان اللہ، اس طرح کی یہ حالات مواقع جو ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ حدیث 5232، وان مصعب بن سعد، مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ سعد، رعا سعد، ان کے والد جو سعد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا ان له فضلا علی من دونه، یعنی انہوں نے یہ ان کی اپنا یہ خیال یا رائے تھی، قال رعا سعد، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باور کرایا اپنے تئیں، اپنے آپ کو یا اپنے بارے میں یہ انہوں نے رائے قائم کی کہ ان له فضلا علی من دونه، کہ بے شک ان کی ایک فضیلت ہے، ایک مرتبہ ہے، علی من دونه، ہر اس شخص پر جو ان سے کمتر ہے، جو ان سے کمتر ہے وہ اسی لیے ہے کہ میں اس سے مرتبے میں زیادہ ہوں، میرا مرتبہ اس لیے زیادہ ہے اور وہ مجھ سے کم ہے کہ میں اس سے فضیلت رکھتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جب یہ ذہن جو ہے وہ معلوم کیا تو فرمایا کہ حل تنصرونا، کہ اے سعد، تم نہیں مدد کیے جاتے، وترزقون، اور تم نہیں رزق دیے جاتے، الا بضعفائکم، مگر تمہارے اندر جو تمہارے کمزور اور ضعیف لوگ ہیں ان کی وجہ سے، جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے تمہاری، وہ تمہارے اندر کے جو لوگ ہیں ضعفاء اور کمزور لوگ اور غربا، فقراء، ان کی وجہ سے اللہ آپ کو رزق بھی دیتا ہے، مدد بھی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ پھر ان ضعفاء کی اور فقراء کی مدد کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ کے ہاں وہ کتنا بڑا درجہ ہے ان کا، اور خود ان کا فائدہ ہے اس میں اس معاشرے کا کہ ضعفاء کی مدد کی جانی چاہیے، کیونکہ اللہ کتنے لوگوں کو رزق دیتا ہے، نوازتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ آگے اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنا ختم کر دیں جو اپنا ہے
لوگوں کو تعاون اور ہیلپ جو ہے، تو اللہ بھی دروازے اپنے رزق کے ان پر بند کر دے۔ اچھا جی، 5232 یہ ہو گئی حدیث۔ حدیث میں الفاظ من دون او کمانا جو اس سے کم تر ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ آگے آتے ہیں ون اسامہ بن زید، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قمت علی باب الجنہ، یعنی یہ معراج کی بات ہے، معراج کی شب، جنت دوزخ کی جب سیر ہوئی، میں کھڑا تھا جنت کے دروازے پر، فکان عامۃ من دخلہ المساکین، تو تھے عام جو اکثریت جو کہ اس جنت میں داخل ہو رہے تھے وہ مساکین تھے، وہ اصحاب الجد محبوسون، اور حال یہ تھا کہ وہ جو اصحاب الجد جو تھے، کیا مطلب؟ دولت مند لوگ، امیر، اثریا، شرفا دنیا کے، محبوسون وہ روک دیے گئے تھے، حالانکہ وہ صاحب ایمان تھے اور توحید پرست تھے، لیکن ان کو روک دیا گیا تھا۔ غیر ان اصحاب النار، ہاں ہاں اس کے علاوہ جو جہنم کے لوگ تھے، اہل جہنم، قد امر بہم الی النار، تحقیق ان کے بابت یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ، ان کے بارے میں حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ جہنم کی طرف ان کو لے جایا جائے، قد امر بہم الی النار، ٹھیک ہے جی۔ وقم تو، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقم تو، اور میں کھڑا ہوا جب علی باب النار، جہنم پر، یعنی جب جہنم کا نظارہ کیا، مشاہدہ کیا، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاء، تو میں نے دیکھا کہ اس میں عام اکثر جو تعداد تھی وہ داخل ہونے کی وہ عورتیں تھیں، من دخلها النساء، اللہ اکبر، متفق علیہ، حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور 5233 حدیث، اصحاب الجد کا مطلب ہے دولت مند لوگ، اس کو انڈر لائن کیجئے اور آگے آئیے۔ 5234 وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دوسری حدیث آئی ہے اسی مفہوم میں جو اوپر تھی، اطلاعت فی الجنت، میں جھانکا جنت میں، فرائیت اکثر اہلھا الفقراء، تو میں نے دیکھا اس میں زیادہ جو جنت والے تھے، جنت کے اہل، جنت میں رہنے والے، وہ فقراء لوگ تھے، فقراء، محتاج۔ واطلعت فی النار، اور جب میں نے جھانکا جہنم میں، فرائیت اکثر اہلھا النساء، تو میں نے اس جہنم میں رہنے والی اکثریت جو ہے وہ عورتوں کی دیکھی، والعیاذ باللہ۔ 5234 حدیث، اطلاع تو، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے میں نے جھانکا، ہاں جی، دیکھا میں نے جھک کر۔ 5235 عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فقراء المہاجرین، کہ بے شک مہاجر فقراء، دیکھیے ذرا، فقراء بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں، اہل ایمان، ہجرت بھی کرنے والے ہیں، یسبقون الاغنیاء، وہ سبقت لے جائیں گے امراء سے، یعنی جو اہل ایمان اغنیاء ہیں، اغنیاء مہاجر ہیں، کیونکہ مقابلے میں اغنیاء مہاجروں کے مقابلے میں، فقراء کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو مراد ہے یہاں مہاجر اغنیاء سے، سبقت لے جائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، الجنت، جنت کی طرف جانے میں، بے40 خریفاً، 40 سال، 40 سال پہلے یعنی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بے40 خریفہ کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے 40 سال۔ تو عزیز طلبہ، بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں غالباً وہ صحیح مسلم کی ہے، اس میں 500 برس کا ذکر ہے کہ 500 سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے حدیث آ رہی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے زیادہ تر جو لوگوں کی رکاوٹ بنے گی جنت میں یا دیر سے جانے کی، خواہ وہ صاحب ایمان ہی کیوں نہیں ہوں گے، تو وہ جو دنیا کی کثرت مال اور اسباب، اور اسی طرح جو اپنا
ان پر جو ایک ایک چیز کی بابت پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 4 خصال، کہ ہمیشہ بندے کے جو قدم ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی نہیں حرکت کریں گے حساب و کتاب کی عدالت اللہ کی بارگاہ سے، یہاں تک کہ وہ 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے لے گا۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ ان مال ہی میں نہیں نقتصب وفی ما انفقہ، تو جتنا زیادہ مال ہوگا کسی کے پاس اسی حساب سے اس کا حساب بھی لمبا ہوگا۔ تو جو فقراء ہیں ظاہر ہے ان بیچاروں نے تو بلکہ حساب کیا دینا ہے، بلکہ ان کے بارے میں لوگوں سے حساب ہوگا کہ کیا تم نے ان کی مدد کی یا نہیں، تعاون ان سے کیا کہ نہیں۔ وہ تو خود مستحق مال کے، ضرورت کی حد تک ضرورت مند تھے، تو وہ ہلکے پھلکے رہیں گے۔ اسی لیے وہ خوش نصیب ہے انسان وہ کہ دنیا میں جو اللہ اس کو دے وہ اس کو استعمال میں لائے، وہ جوڑ جوڑ کے نہ رکھے، کیونکہ جب جوڑ کے رکھے گا تو اس کا پھر حساب ہوگا۔ اگر وہ استعمال کر رہا ہے اور حلال کما رہا ہے اور ساتھ ساتھ کھا رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، اور پھر دوسرے مستحقین کو بھی ساتھ ساتھ دیتا چلا جاتا ہے، اللہ تو اس کا رزق جاری رکھے گا کبھی بھی مرتے تک، بلکہ جب تک وہ کھا نہیں لے گا اپنا لکھا ہوا، موت آ ہی نہیں سکے گی اس کو۔ تو جو ہی وہ ختم ہو جائے گا اس کا، تو اس کی موت بھی آ جائے گی۔ تو اب اضافی جو وہ کام کر رہا ہے، مغز مار رہا ہے اور ادھر ادھر جائز نجائز اکٹھا کر رہا ہے، تو وہ کسی کا مال ہے، اس کا اپنا تو نہیں، اس کا حساب و کتاب تو وہ دے گا، فائدہ کوئی نہیں اس کا۔ تو بڑی کلیئر بات ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ 5236، ون سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، مرہ رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی کا گزر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ اچھا جی۔ فقال لرجل عنده جالس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب دیکھا تو اپنے پاس جو بیٹھا ہوا شخص تھا اس کو آپ نے فرمایا، فقال لرجل، تو آپ نے اس شخص سے فرمایا جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اور شخص صحابی، ما رأیک فی ھذا، کیا آپ کا یہ جو شخص گزر رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا اس کو اور پوچھا، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا جو بیٹھے ہوئے تھے صاحب، فقال رجل، تو وہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا جس سے آپ نے پوچھا، تو وہ آدمی کہنے لگا، من اشراف الناس، یہ لوگوں کے جو شریف لوگ ہیں، عزت والے باوقار لوگ، ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، من اشراف الناس، ٹھیک ہے جی، یعنی معززین میں سے ہے، یہ لوگوں کے معزز شہریوں میں سے ہے۔ ہذا واللہ، یہ شخص اللہ کی قسم، حری اس لائق ہے، ان خطبہ، اگر وہ منگنی کے لیے کوئی رشتہ مانگے، ان کہا، تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ کہنے کی دیر ہے اس کے کہ بھائی مجھے رشتہ چاہیے، فوراً اس کا نکاح کر دیا جائے گا، رشتے اس کے جو ہیں وہ اس کے سامنے ہوں گے، اتنا یہ باوقار شخص ہے اور معتبر پرومیننٹ ہے، معزز اور معزز۔ وَإِن شَفَاعَ أَن يُشَفَّعَ، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی فوراً قبول کی جائے گی، بات مان لی جائے گی۔ کالا، راوی کہتے ہیں، فساکتا، تو فساکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ ثم مر رجل، کہ ایک اور آدمی جو ہے، ایک اور صاحب وہاں سے گزرے، فقال اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابی سے یہ بات پھر کہی کہ ما رأیک فی ھذا، کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ تو فقال، تو وہ صاحب کہنے لگے آگے سے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رجل من فقراء المسلمین، اس کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے جو فقراء ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی فقیر ہے۔ ھذا حری، یہ اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ ان خطبہ، یعنی اس کی حیثیت یہ ہے، اگر وہ کوئی بیچارہ کوئی رشتہ کہیں سے تلاش کرے یا مانگے تو اللہ یون کہا، تو اس کو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، یعنی اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن شَفَاعَ اللہ یشفع، اور اگر وہ کسی کی بابت، کسی کے بارے میں کسی سے کوئی سفارش کر دے
تو اس کی سفارش کی طرف بھی توجہ نہیں دی جائے گی اور نہ ہی اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کوئی بات کہے یہ بیچارہ کسی مجلس میں، اللہ یسمع لقولہ، تو اس کی بات کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دینے والا اور نہ اس کی بات کو سنا جائے گا، اللہ یسمع لقولہ۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو پھر آخر میں فرمایا کہ ھذا خیر، یہ شخص جو اب آیا ہے یہ اتنا بہتر ہے، من مال الارض، زمین کی پرائی کے برابر، مثل ھذا، اس شخص جتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں جو پہلے گزرا ہے، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ من اشراف الناس، اگر اس جیسے لوگوں میں سے زمین بھر جائے تو یہ شخص ان سے بھی بہتر ہے۔ ھذا خیر من مال الارض مثل ھذا، متفق علیہ۔ حدیث جو ہے انتہا درجے کی صحیح ہے، اور حدیث میں مذکور لفظ ہری کا معنی ہے اس لائق ہے، یہ شخص اس قابل ہے، یعنی اس کی اتنی ویلیو ہے، یہ معنی ہری، یا یہ اس کی اتنی حیثیت ہے، خواہ غربت میں یا خواہ امارت میں، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیسن بفضل اللہ تعالی اختتام پذیر ہوا۔